السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارے درمیان ہیں چودھری عبد المجید، جو سیاسی رہنما ہیں، سماجی رہنما ہیں اور خدمت خلق کے لیے جہاں کہیں بھی کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو، معاشرے کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہو، چودھری عبد المجید اس پیرانہ سالی میں بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ سینئر وائس چیئرمین جموں کشمیر ہیومن رائٹس ہیں اور انسانی حقوق کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ اور جب سے کرونا وائرس کی وبا دنیا میں آئی ہے، تب سے انہوں نے اپنی خدمت خلق کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے مستقین تک راشن پہنچانے میں بھی عام کام کیا ہے۔ آل این جی اوز کوارڈینیشن کونسل کے سیکرٹری مالیات ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے اس عمر میں بھی نوجوانوں سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان آج موجود ہیں، ہم ان سے بات کر کے آپ کو مستفید کراتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی۔ چودھری صاحب، آپ تھکتے نہیں ہیں؟ جی تھکے ہوئے تو ہے ہی، عمر اتنی کھا گئے ہیں، لیکن جو ہے ارادے بلند ہے، تو جب تک چلا جاتا ہے آپ ساتھیوں کی مدد سے تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ چودھری صاحب، کیا محسوس کرتے ہیں اس عمر میں بھی اور جوانی میں بھی؟ آپ نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور اب جہاں کہیں بھی کہیں اچھا کام ہو رہا ہو، کسی کہیں پر راشن تقسیم ہو رہا ہو یا دیگر تنظیمیں کام کر رہی ہوں اور آپ کا اس میں نمایاں کردار ہوتا ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کر کے؟ جی میں نے بچپن سے تو ساری عمر ضائع کر دی ہے، برطریہ جیسے صنعت کار ملک میں مشینوں میں زندگی گزری ہے، تو جب سے وہاں سے فارغ ہو کر گھر آیا ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اپنے لیے تو سبھی کچھ کر کے جاتے ہیں، لیکن اگر وقت ہے تو اگر جو لوگ اس چیز کے صحیح مستحق ہیں ان کے لیے اگر آدمی کچھ کر سکے تو زندگی میں یہی ہے، دوسروں کے کام آنے کا مطلب جو ہے انسانیت ہے۔ تو اس وقت سے میں کوٹلی اپنی ایک تنظیم ہے جو جموں اینڈ کشمیر ہیومن رائٹس فورم، اس کی سینئر وائس چیئرمین کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے پچھلے 12 سال سے۔ تو پورے ضلع میں جو ہے جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے جو میرے یہ ساتھی ہیں ان کی مدد سے ہر جگہ جو ہے مجھے حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کبھی مجھے ہار نہیں ماننے دی۔ جب مجھ سے نہیں چلا جاتا تو مجھے بازو سے پکڑ کر یہ اٹھا کر بھی منظر تک لے جاتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنا۔ تو میں جب تک ہوں تو اس وقت ارادہ یہی ہے کہ اگر کچھ ہو سکے تو لوگوں کے لیے کچھ کر جائے۔ ویسے تو وسائل کے لحاظ سے آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اتنا کچھ کر سکے، لیکن پھر بھی دوستوں یاروں کی مدد سے بہت کچھ جو ہے بے سہاروں کو سہارا اگر تھوڑا بھی مل جائے تو اس میں خدا کو راضی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چودھری صاحب، میں نے کئی بار آپ کو دیکھا ہے کہ جب کسی کی مستحقین کی مدد کرنی ہو یا باقی تمام این جی اوز ایک پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ نے اپنا گھر بھی اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے اور آپ نے اپنے گھر کا ایک حصہ اس کام کو دیا ہوا ہے، اور کئی دفعہ آپ نے دوستوں کی وہاں پر پروگرام کیے ہیں اور مستحقین کی مدد بھی کی ہے۔ کبھی آپ کو کسی سے شکوہ رہا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر شکوے کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو ہم اپنی راہ جو ہے وہ متعین نہیں کر سکتے کہ سب لوگ تو خدا پر بھی راضی نہیں ہیں۔ لوگ اپنے اپنے نظریے کے مطابق باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں مثال دوں گا کہ پچھلے سالوں میں ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، ہوٹلوں میں ہم کچھ بندوبست کرتے تھے تو اخراجات اتنے آتے تھے کہ اگر وہی اخراجات کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کا ہفتہ دو ہفتے کا گھر کا خرچ چل جاتا ہے۔ اس بنا پر میں نے اپنے گھر کی آفر کی کہ اگر 1-2 گھنٹے کے لیے میرا گھر کا ایک بڑا کمرہ خالی ہے، ادھر ہی بیٹھ کر اگر ہم بل دینے کی بجائے اس کام کو نپٹا لیں تو اس کوشش کا مجھے کہیں کہیں سے کچھ ایسا جواب ملا کہ شاید یہ پیچھے سے کہیں فنڈز لاتے ہیں اور اس کو جو ہے عزم کرنے کے لیے اپنے گھر کو استعمال کرتے ہوئے یہ اس فنڈز کو جو ہے عزم کر رہے ہیں۔ تو پھر بھی میں اس بات کو دل پر نہیں رکھتا، کیونکہ لوگوں کے اپنے نظریات ہیں، لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان باتوں کو دل پر لیا جائے تو پھر آدمی چل نہیں سکتا۔ چودھری صاحب، اللہ کرے ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے یہ وبا ختم ہو۔ آپ اس کے بعد بھی کیا آپ کی تنظیم کے اور آپ کے ارادے ہیں آئندہ کے مستقبل کے حوالے سے؟ میں جب تک چل پھر سکتا ہوں، جب تک صحت ساتھ دیتی ہے
تو میں نے جو ہے اپنے آپ کو ڈونیٹ کیا ہوا ہے کہ جہاں تک آپ لوگوں کی مجھے مدد اثر رہی، سنگت رہی، تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ مجھے پکاریں گے میں حاضر ہوں دم در میں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہی انسانیت کا معراج ہے. جو سب کو زندگی کا یادگار واقعہ ہو. کوئی اس وقت یاد تو نہیں آ رہا. ہمارے میڈیا کے ذریعے، کھریٹا نیوز کے ذریعے، تحصیل پریس کلب کے ذریعے آپ یہاں کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام میرا سب لوگوں کے لیے یہی ہے کہ یہ جو بیماری وبا کی شکل میں ہم پر نازل ہو چکی ہے، اس کے لیے انتظامیہ کے بتائے ہوئے احکامات پر پوری طرح اترنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ بچت کی طرف جاتا ہے. ورنہ ہم جس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں غیر ذمہ داری کا، اس طرح یہ کسی اچھی قوم کا سیوا نہیں ہوتا، اور لوگ دیکھنے والے جو ہیں اس سے برا مناتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ جاہلیت کے اس دور سے باہر نہیں نکلے. ہمیں عدلیہ اور انتظامیہ سے مل کر جو بھی انتظام ہو سکے، جو بھی تدابیر ہیں، ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر اس وبا سے جان چھڑانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات دلائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. ناظرین، بات تو کرنے کا بہت دل کر رہا تھا، اور اس عمر میں اتنا خوبصورت کام چودھری عبدالمجید صاحب کر رہے ہیں، اور جی تو چاہتا ہے ہم ان سے لمبی بات کریں، لیکن وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا ہے. اور انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی، سانسوں نے وفا کی، تو آپ کے ساتھ مزید اچھی اچھی شخصیات بھی اور چودھری صاحب سے پھر بھی انشاءاللہ گپ شپ رہے گی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کھریٹا نیوز، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے آپ کو باخبر کیا، لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور آج جب لاک ڈاؤن میں ایک دن کے لیے پھر جو اضافہ کیا گیا ہے اس کے دوران بھی آپ کو اپڈیٹ کیا اور چودھری صاحب کی خوبصورت باتیں بھی سنائیں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہم مختلف شخصیات سے اور مختلف جگہوں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. میرے ساتھی رپورٹر مطلوب گورا کے ساتھ تحصیل پریس کلب کی ٹیم اور کھریٹا نیوز کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.